اور ख़ास طور پر ٹھنڈی چیزوں کا بکثرت استعمال خواتین کے لیے ہارمونز کی خرابی کا سبب بنتا ہے، اور جس میں سب سے پہلے ماہواری کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہارمونز کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد بعض دفعہ بہت سی خواتین کو بے اولادی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، ٹیوبز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پیچھے ریزن کسی کو پتہ نہیں چلے گی، نہ ڈاکٹر کو پتہ چلے گی، نہ الٹرا ساؤنڈ میں آئے گی، نہ سی ٹی اسکین میں آئے گی، کسی چیز میں نہیں آئے گی۔ پیچھے وہی ہے، غذائی بے ترتیبی ہوگی جو اتنے سال ایک عورت نے غلط کھایا ہے۔ اور اس میں ایک بات میں ذکر کرتا چلوں کہ ایسی خواتین جو بہت یک ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتی ہیں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، چاول بہت زیادہ اپنی غذا میں رکھتی ہیں، آلو ہو گیا، فاسٹ فوڈ ہو گئی، کاربس ہو گئے، اور بیکری آئٹمس ہو گئیں، تو اس طرح کی چیزوں کا بکثرت استعمال خواتین کو پھر موٹاپے کی طرف اور ہارمونز کی خرابی، ماہواری کی بے ترتیبی، یا پھر بعض دفعہ احتباس طمس یعنی کہ امنوریا یا پھر بندش حیض کی طرف جو ہے وہ طبیعت چلی جاتی ہے۔ اور پھر اس سب کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے تو پھر شادی کے بعد ایسی خواتین کو بے اولادی کا مسئلہ بھی ظاہر ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور انسان ایک نئی دوڑ میں جو دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں وہ لگ پڑتے ہیں، اور کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی حکیموں کے پاس، کبھی دم جھاڑے والوں کے پاس، صرف اولاد کے حصول کے لیے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی عمل کا، کسی کام کا فوری آپ کو اثر نظر نہیں آ رہا تو ایسا نہیں ہے ہرگز کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی طرح سے جدید میڈیکل سائنس کے حوالے سے پھر جب لوگ ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں ان مسائل کے لیے تو آپ کو مختلف قسم کی رپورٹس اور ٹیسٹ کے اندر آپ کا پیسہ برباد کیا جاتا ہے، ڈاکٹرز کی فیسیں اور اپوائنٹمنٹس اور لیب ٹیسٹ کی فیسیں، یہ ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی کچھ راستہ نہیں ملتا۔ اور اس میں نہ تو ڈاکٹر نہ خود مریضہ یا مریض اس بات کے اوپر غور کرتا ہے کہ جو ماضی میں میری غذاؤں کی بے اعتدالی رہی ہے اور اندھا دھند جو سامنے آیا کھاتے گئے، بے ترتیب کھاتے گئے، مزاج کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور کھانے پینے کے حوالے سے مزاج اور تاثیر کو بالکل مد نظر نہیں رکھا، اور ایک ہی طرح کی غذائیں کھاتے رہے، اس کی وجہ سے جو بیڑا غرق صحت کا ہوا ہوتا ہے اس کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑتا ہے اس طرح